اے محبوب علیہ السلام، آپ آئے ہیں، تشریف لائے ہیں، ان کو میرا پیغام سنانے کے لیے، دعوت دینے کے لیے آپ شاہد ہیں۔ ہر نبی علیہ السلام نے مجھ سے سن کر میرا پیغام دیا ہے کہ جنت کیسی ہے، دوزخ کیسی ہے۔ اور اے محبوب علیہ السلام، آپ نے جنت دوزخ دیکھ کر پیغام دیا۔ آپ نے جنت بھی دیکھی ہے، دوزخ بھی دیکھی ہے، اور جنت میں چلتے لوگوں کو بھی دیکھتے ہیں، اور جنت میں جاتے بھی تھے، جنت میں جاتے بھی ہیں، اور آ کر تشریف جب لاتے ہیں، واپس آتے ہیں، فرماتے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے تیری جنت دیکھی ہے، تیرے جنت میں حور بیٹھی ہوئی تھی، تو میں ہچکچایا، شرمایا کہ تیری جنت ہے، میں جاتا نہیں، اس لیے میں غلام ہوں، اب چلے جاتے ہیں۔ سیدنا عثمان غنی کو فرمایا میرا عثمان جو ہے یہ جنتی ہے، اور جنت میں میرا دوست بھی ہے، یہ رفیقی فی الجنہ، جنت دے کے بتائی، اور بتایا کہ جو شہید ہوتا ہے اس کے لیے کتنی جنتیں ہیں، ایک جنت میں دوسری جنت میں کتنا فاصلہ ہے، ہر چیز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر بتائی ہے۔ اس لیے آپ شاہد ہیں، شاہدوں و مبشرا، خوشخبریاں سناتے ہیں اور ڈر سناتے ہیں، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ وہ ایمان لائیں اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان ہے، 5 منٹ پہلے میں بتاؤں گا کہ کیا رویہ آپ نے دے رکھنا ہے، یہ یاد رکھنا ہے، جب 5 منٹ رہ جائے مجھے بتا دینا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایمان لانے کے بعد کیا کرو؟ تعظیم و توقیر، پہلے ایمان لاؤ پھر تعظیم و توقیر، اگر تعظیم و توقیر نہیں تو پھر ایمان کسی کام کا نہیں۔ عبداللہ بن ابی اسی لیے پیرالائز ہو گیا تھا کہ وہ تعظیم نہیں کرتا تھا۔ اچھا لو کیا بات ہے، اب قسمیں کھانی پڑی ہیں کہ ہم بڑے پکے مسلمان ہیں، یہ قسمیں کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی بابا، یہ میں بتا دوں، مومن کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، پکی بات۔ مجھے اللہ کے فضل و کرم سے یہاں 30-35 سال ہو گئے، اور جب تک زندگی ہے اس کی توفیق و کرم سے، اس کے آرڈر سے، اس کے کرم سے جمعہ پڑھاتا رہوں گا۔ جب اس کا آرڈر آ جائے گا پھر تو دنیا کا نظام ہے نا بابا، دنیا کا نظام ہے، اس لیے اللہ کے آرڈر میں کسی کو دخل نہیں دینا چاہیے، صبر کرنا چاہیے اور محبت سے رہنا چاہیے، نفرت پھیلانے سے بچنا چاہیے، تعظیم و توقیر کرنی چاہیے، اور جس کے پیچھے نماز پڑھیں اس کا احترام کرنا چاہیے۔ اچھا یہ دیکھو، قسمیں کھانا مومن کی شان نہیں ہے جی۔ اللہ تعالیٰ 28ویں پارے کے شروع میں فرماتا ہے اِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ، اے محبوب علیہ السلام جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں، قَالُوا نَشْهَدُ، کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں، اِنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ، بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ قسمیں کھا رہے ہیں، گواہیاں دے رہے ہیں، ہم اللہ، آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، یہ قرآن پاک میں، اخبار کی خبر نہیں ہے، یہ قرآن پاک میں سورۃ المنافقون آیت نمبر 1، 28واں پارہ، سورہ نمبر 63، پارے کا 13واں رکوع، سورت کا پہلا رکوع، آیت نمبر 1۔ کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، انہوں نے گواہی دی کہ اللہ کے رسول ہیں۔ اب وہاں چونکہ قرآن اتر رہا تھا تو فوری فیصلے ہوتے تھے، اب تو قرآن اترے گا نہیں، اب مثالیں سنائیں گے نا، دل کے حال اللہ جانتا ہے، دل کے حال اللہ تعالیٰ جانتا ہے، دل کے حال اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ ایک بندہ فوت ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے چل پڑے، جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا
ھذا رجل فاجر، یا رسول اللہ سے یہ بندہ اچھے کام نہیں کرتا تھا، آپ مہربانی فرمائیں آپ فرمائیں صحابہ کرام، آپ چونکہ نگاہ نمو سے بھی دیکھتے تھے لیکن گواہی لیتے تھے، گواہی لے کے فیصلہ فرماتے تھے۔ وہ جو دو پہلی کورٹیں تھیں نا، سیشن کورٹ اور ہائی کورٹ، انہوں نے گواہیوں پر فیصلہ، انہوں نے بغیر گواہی کو فیصلے دیے ہیں، انہوں نے گواہ نہیں مانگے، انہوں نے گواہیوں پر فیصلے کیے ہیں۔ سیشن کورٹ میں پھانسی، ہائی کورٹ میں پھانسی، گواہیاں لے کے انہوں نے ویسے ہی فیصلہ کر دیا ہوگا بغیر گواہیوں کے۔ تو جو آدمی کام کرتا ہے اس کی پوچھ تو ہوتی ہے نا، آج ہو جائے کل ہو جائے، مرنے کے بعد ہو نہیں ہے پوچھ غیر جو اچھا کام نہیں ہوتا۔ اچھا آپ نے فرمایا کوئی بندہ گواہی دے دے اس نے کبھی اچھا کام کیا ہے، ایک بندہ کھڑا ہوا، اس کے یا رسول اللہ سے میں گواہی دیتا ہوں ایک رات اس نے ملک کی سرحد کی حفاظت کی، فرمایا میں اس کا جنازہ پڑھاتا ہوں۔ پھر آپ نے جنازہ پڑھایا اور اتنے بڑے انسان جن کو خلیفہ ثانی کہتے ہیں، اور یورپ کہتا ہے اگر ایک اور عمر اسلام کو مل جاتی پوری دنیا میں اسلام آ جاتا تھا، ہر اسٹیٹ مسلم اسٹیٹ ہوتی۔ تو آپ نے فرمایا عمر تجھے اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، تیرے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس لیے جتنی مرضی کو گواہیاں دے، ہمیں نہیں پوچھا جائے گا کہ جھوٹی قسم کھا رہا ہے سچی قسم کھا رہا ہے، اس سے پوچھا جائے گا، جو قسم کھائے گا اس سے پوچھا جائے گا۔ لیکن اللہ نے فرما دیا اس وقت چونکہ لائیو پروگرام ہوتے تھے، قرآن اترتا تھا، اور اللہ پاک نے فوری طور پر فرما دیا، ایسے ہی جیسے منافقین نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں کہا کہ ہم الصفہاء آمن الصفہاء ہم الصفہاء، یہ سورۃ البقرہ کی 13 نمبر آیت ہے۔ کہا یہ بیوقوف ہیں صحابہ کرام، منافقین نے کہا صحابہ کرام بیوقوف ہیں، قرآن اتر رہا تھا، فوری طور پر جواب آتا تھا۔ اللہ پاک نے فرمایا وہ نہیں، یہ بیوقوف ہے، صحابہ بیوقوف نہیں، منافق بیوقوف ہے۔ اب منافقین نے قسم کھائی، اللہ فرماتا ہے میں بھی قسم بیان کر، واللہ یعلم، اللہ فرمائے محبوب میں تیرے رب کی قسم، انک لرسولہ، آپ اس کے رسول ہیں، لیکن واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، منافق اپنی قسموں میں جھوٹے ہیں۔ اس وہ لائیو پروگرام تھا، اس لیے ہم کہہ سکتے، وہ کہتے تھے تم جھوٹ بولتے ہو، اب ہم نہیں کہہ سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والے کو صدر، وزیر اعظم اور چیف جسٹس کو بھی اختیار نہیں معاف کرنے کا، یہ عظمت مصطفیٰ کا لا ہے۔ چیف جسٹس کو، صدر کو یا وزیر اعظم کو گستاخ رسول کو معاف کرنے کے اختیار نہیں ہے، یہ سرکار دو عالم کا ذاتی حق ہے۔ اب میں ایک بات سناتا ہوں جو جسٹس وزیر احمد قاضی صاحب نے 31 تاریخ صبح نور کے پروگرام میں صبح سنائی، بڑا لمبا سا میں مختصر سناتا ہوں۔ فیکٹری کا مالک کہتا ہے اس بندے کو کل نہیں آنے دینا، فیکٹری کا مالک کہتا ہے کہ اس بندے کو کل فیکٹری میں نہیں آنے دینا، اور چوکی دار کہتا ہے میں نے معاف کر دی تم آ سکتے ہو۔ چوکی دار کہتا ہے جا میں نے معاف کیا اندر آ جا، تو بات چلے گی؟ اگر چلے گی مجھے بتا دو۔ چیف جسٹس کو جب یہ غازی صاحب بھی جج تھے اور مقدمے لڑتے تھے، آدمی لڑتے ہیں، انہوں نے جج صاحب سے کہا جج صاحب آپ ایک فیصلہ کرتے ہیں، رائٹ دیا ہے، ریٹن لکھ دیا ہے، اور آپ کا جو قاصد ہے وہ کہتا ہے بات سنو میں نے یہ فیصلہ جج صاحب کو آپ کینسل کر دیے، جاؤ تم آزاد ہو، یہ کر سکتے ہیں؟ چیف جسٹس کہتا ہے نہیں کر سکتے۔ تو کہا رسول پاک کے گستاخ کو کیسے تم رہا کر سکتے ہو؟ وہ تو گستاخ ہے، وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہے، یہ رسول پاک حق ہے، اگر آپ کسی کو معاف کریں نہ کریں یہ ان کا استحقاق ہے، تمہیں اس کا اختیار نہیں۔ کہتے گواہی کوئی نہیں، تو جو دو پہلے جج تھے وہ کون تھے؟ پہلی تو کورٹوں نے جو فیصلے دیے ہیں وہ کیا تھا؟ وہ مسلمان نہیں تھے کہ یہ انڈیا کے جج تھے، وہ بھی تو پاکستانی کورٹیں تھیں، اور
9 سال یہ مقدمہ چلا، کہتے نہیں ان کو جلد بازی کیا ہوئی ہے۔ پیارے دوستوں بزرگوں، تعظیم مصطفیٰ علیہ السلام، تکریم مصطفیٰ علیہ السلام ہمارا ایمان ہے۔ اور کبھی نہ کہنا نہ سوچنا بھی جج صاحب نے صحیح کیا ہوگا۔ کیوں صحیح کیا ہوگا؟ اپنی مخالفت تو تم برداشت نہیں کرتے، اگر کرتے تو مجھے بتا دیں۔ اپنے مردوں کا تو نام نہیں کاٹتے، دوسروں کے زندوں کا نام کاٹ دیتے ہیں۔ بتاؤ نا ذرا، مجھے بتاؤ نا، دل کھول کے سناؤ، میں دیکھتا ہوں کتنے بہادر ہیں آپ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا مسئلہ ہے تو کہتے نہیں جی نہیں، جج صاحب نے معاف کر دیا، کوئی گل نہیں۔ کیوں کوئی گل نہیں ہے؟ اپنی توہین کرے تو سزا، نبی پاک کی توہین کرے تو آزاد۔ اور پھر آخری بات مجھے یاد آ گئی، یہ اتنے بگھوڑے ہیں پورے پاکستانی، جب سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، جتنے بھی وزراء، جتنے بھی ججز، جتنے بھی صدور ہوئے ہیں، اتنے بزدل ہیں، اتنے کمزور ہیں کہ اپنے ملک کی بیٹی ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو آزاد نہیں کرا سکے، حالانکہ جرم ثابت نہیں ہے، حالانکہ جرم ثابت نہیں ہے، صرف الزام پر 86 سال اس کو سزا دی گئی ہے۔ اس پر تو جرم ثابت ہے، توہین کا تو جرم ثابت ہے۔ اور کتنے وہ طاقتور ہیں کہ ہمارے نبی کی توہین کرنے والی لڑکی کو چھڑا لیا انہوں نے، اور ہم اتنے بزدل حکمران ہیں کہ اپنی ملک کی بیٹی کو چھڑا نہیں سکے، 86 سال اس کی سزا سنائی گئی ہے۔ اب خود ہی فیصلہ کر لیجئے ہم کن کی حکمرانی میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، عقیدت و احترام کے نور سے منور فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مجھے دین اسلام سے تاجدار ختم نبوت، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔